بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے بٹر چکن کی ریسپی لائی ہوں، وہ بھی ریسٹورانٹ سٹائل میں۔ یہ بہت آسان ریسپی ہے اور بہت مزے کی ریسپی ہے۔ اگر آپ کو یہ ریسپی چاہیے تو آپ کو یہ ویڈیو فل واچ کرنی ہوگی اور کچھ بھی سکپ نہیں کرنا ہے، تبھی آپ ایسے مزے کی ڈش بنا پائیں گی۔ تو چلیں پھر بنانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پین میں ہم بٹر اور آئل شامل کریں گے۔ بٹر میں نے 150 گرام لیا ہے اور آئل یہاں پہ میں نے 1/4 کپ شامل کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ہم پہلے گرم کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں ثابت سفید زیرہ 1 ٹی اسپون، 2 سے 3 عدد تیز پتہ شامل کر کے اسے ہم کچھ سیکنڈ کے لیے فرائی کر لیں گے، اور ساتھ ہی ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے۔ یہاں پہ پیاز میں نے بڑے سائز کی لیا اور اسے میں نے گرینڈ کر لیا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے باریک کاٹ کے بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس میڈیم سائز کی پیاز ہے تو آپ 2 عدد شامل کریں۔ یہاں پہ میں پیاز کو تقریباً 2 سے 3 منٹ تک ہلکی میڈیم آنچ پہ میں نے اسے فرائی کیا، اتنا کہ اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر لائٹ ہو چکا ہے تھوڑا سا۔ اس ٹائم پہ میں نے ادرک اور لہسن کی پیسٹ شامل کر دی ہے، یہ 1 ٹیبل اسپون ہے۔ یہاں پہ ہم لہسن ادرک کی پیسٹ اور پیاز کو تقریباً 2 سے 3 منٹ تک مزید اسے فرائی کریں گے تاکہ اس کا کلر لائٹ براؤن ہو جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے 3 منٹ تک انہیں فرائی کیا ہے۔ اس ٹائم پہ ہم اس میں مسالے شامل کر دیں گے۔ مسالوں میں شامل ہے پیسی ہوئی لال مرچ 1 ٹیبل اسپون، کشمیری مرچ 1 ٹی اسپون، ہلدی اس میں جائے گی 1 ٹی اسپون، نمک اس میں جائے گا 1.5 ٹی اسپون یا 2 ٹی اسپون کے لگ بھگ۔ گرم مسالہ پاؤڈر اس میں 1 ٹی اسپون جائے گا، سوکھا دھنیا کا پاؤڈر اس میں جائے گا 1 ٹی اسپون بھر کے۔ اور خیال رکھیں کہ نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں۔ مجھے کیونکہ تھوڑا سا اسپائسی پسند ہے، اس لیے میں نے تھوڑی مرچوں کی جو مقدار ہے وہ تھوڑی زیادہ کر دی ہے۔ تو یہ تمام مسالے بیچ میں شامل کر کے اسے تقریباً ہم 1 منٹ کے لیے فرائی کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس میں ایک بڑے سائز کا ٹماٹر وہ شامل کر دیں گے۔ میں نے یہاں پہ ٹماٹر کی پیوری بنا کے شامل کی ہے، آپ چاہیں تو باریک کاٹ کے بیچ میں شامل کریں۔ یہاں پہ ہم اسے تقریباً 3 سے 4 منٹ تک اس مسالے کو بھونیں گے، اور تھوڑا سا پانی کا چھنٹا بھی لگا لیں گے تاکہ مسالہ نیچے جلے نہیں۔ یہاں پہ ہم نے چولہے کی آنچ کو میڈیم رکھنا ہے، ہم نے تیز آنچ میں یہ مسالہ نہیں بھوننا ہے تاکہ یہ مسالہ جو ہے وہ نیچے جلے نہیں۔ اب اس ٹائم پہ ہم نے ساتھ میں ہی سبز مرچیں شامل کر دی ہیں۔ میرے پاس یہ ترکش مرچیں تھیں، یہ ریڈ کلر کی ہیں، اور یہ بھی بالکل سیم سبز مرچوں کی طرح ہی ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور تیز ہوتی ہیں۔ یہ بڑے سائز کی تھیں، 2 عدد میں نے لی ہیں، انہیں باریک کاٹ کے شامل کیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن میرے پاس یہاں پہ 600 گرام ہے۔ اسے بھی ہم مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے کور کر کے میڈیم آنچ میں تقریباً اسے 6 سے 7 منٹ کے لیے اسے گلنے کے لیے رکھ دیں گے، تاکہ اس میں جو اس کا پانی ہے چکن کا وہ بھی خشک ہو جائے، اور نارمل جو ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے وہ سب خشک ہو جائے، تھوڑا سا چکن بھی گل جائے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی بھونائی کریں گے۔ یہاں پر اب 5 سے 6 منٹ ہو چکے ہیں، یہ دیکھیں پانی بھی خشک ہو چکا ہے۔ تو اس ٹائم پہ ہم چکن کی بھونائی کر لیں گے۔ میں نے بون لیس چکن لیا ہے، آپ چاہیں تو ہڈی والی چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ بون لیس چکن 600 گرام لی ہے۔ یہاں پہ ہم چکن کو تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے بھونیں گے۔ اگر آپ ہڈی والی چکن لے رہے ہیں تو 2-4 منٹ آپ ایکسٹرا ذرا لگا لیں اسے بھوننے میں، کیونکہ بون لیس چکن جلدی جو ہے وہ بھونی جاتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چکن جو ہے وہ اچھے سے ڈن ہو چکی ہے اور 12 منٹ ہو چکے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ میں اس میں شامل کروں گی کاجو کا پاؤڈر۔ یہ ایک مین انگریڈینٹ ہے، یہ بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کاجو نہیں ہے تو آپ بادام کا پاؤڈر شامل کر لیں، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ مونگ پھلیوں کو آپ انہیں گرینڈ کر کے شامل کر لیں۔ یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل اسپون جو کاجو تھے ان کو میں نے گرینڈ کیا تھا، آپ مونگ پھلی بھی اسی طرح ہی اگر لیں گے تو وہ 2 سے 3 ٹیبل اسپون لیں گے، اور اسے آپ اس کا پاؤڈر بنا کے بیچ میں شامل کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر میں نے اس میں شامل کیا کریم یہ میں نے بازار کی لی ہے فریش کریم، اور یہ میں نے 2 ٹیبل اسپون بھر کے ڈالی ہے۔ اگر آپ کے پاس گھر پہ ملائی پڑی ہوئی ہے تو آپ وہ شامل کر دیں، تقریباً آدھی پیالی۔
اس کے بعد پھر ہم اس میں شامل کریں گے دہی۔ دہی یہاں پہ میں نے آدھا کپ لیا، یعنی 5 ٹیبل سپون کے لگ بھگ میں نے ڈالی ہے، آدھا کپ بنتی ہے۔ تو جب آپ دہی اور اس میں ملائی شامل کریں تو آپ یہاں پہ چمچہ ذرا مزید چلاتے رہیں تاکہ اچھے سے یہ دونوں چیزیں اس مسالے کے ساتھ یکجان ہو جائیں اور اس میں کوئی بھی گٹھلی نہ بنے، کیونکہ میں آپ کو بارہا بتاتی ہوں کہ یہ جو اگر آپ صحیح طرح چمچہ نہیں ہلائیں گے تو گٹھلی جو بیچ میں ہوتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے کھانے میں، دیکھنے میں تو بالکل اچھی نہیں لگتی ہے، چلے ٹیسٹ میں تو چلے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے بعد میں نے تھوڑا سا بیچ میں سبز دھنیا شامل کیا اور تقریباً میں نے اس میں آدھا کپ پانی شامل کر کے اسے اچھے سے مکس کر کے اسے ہم کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً میڈیم آنچ میں 8 سے 10 منٹ کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی میں لک دکھاؤں گی کہ یہ کیسے ہماری بٹر چکن تیار ہوئی ہے۔ یہاں پر 7 سے 8 منٹ ہو چکے ہیں، ویسے تو یہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو اسے رائس کے ساتھ سرو کرنا ہے تو یہ ڈن ہے، لیکن مجھے یہاں پہ کیونکہ اسے پراٹھے کے ساتھ سرو کرنا ہے تو اس لیے میں اسے 2 منٹ اور پکاؤں گی۔ یہ دیکھیں 10 منٹ کے بعد اس کی فائنلی لک کتنا بہترین یہ بٹر چکن تیار ہو چکا ہے، بہت ہی بہترین بنا، بہت مزے کا بنا ہے۔ اسے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں، نان کے ساتھ کھائیں، پراٹھے کے ساتھ کھائیں یا چاول کے ساتھ کھائیں، بہت مزے کا لگتا ہے۔ بالکل ریسٹورانٹ سٹائل میں یہ بنا ہے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ اس سے بھی زیادہ مزے کا اس کا ٹیسٹ آیا ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب